سیب کو آسمان کی طرف بلند کیا ہے، آسمان کی طرف اچھالا ہے۔ تاریخ چیخ چیخ کر کہتی ہے اور بتاتی ہے جب زمین سے آسمان کی طرف سیب کو اچھالا تھا تو ایک سیب تھا، لیکن آسمان کی جانب سے زمین کی طرف سیب آیا تو سیب ایک نہیں بلکہ سیب کے دو ٹکڑے ہو کے آئے تھے۔ آدھا حسن کی تختی پہ گرا تھا، آدھا حسین کی تختی پہ گرا تھا۔ پیارے حسین کا بچپنا، میرے امام علی مقام، بچپنا تو ہمارا بھی گزرا ہے لیکن ہمارا بچپنا کہاں گزرا ہے؟ بچپنا تو آپ کا بھی گزرا ہے لیکن بچپنا کہاں گزرا ہے؟ لیکن قربان جاؤں حسین کی عظمتوں پہ، قربان جاؤں حسین کی عظمتوں پر۔ اگر بچپنا گزرا ہے تو مصطفیٰ کی گود میں گزرا ہے، اگر بچپنا گزرا ہے تو فاطمہ الزہرا کی گود میں گزرا ہے، اگر بچپنا گزرا ہے تو حضرت علی مرتضیٰ کی گود میں گزرا ہے۔ یوں کہہ دیا جائے بچپنا نبیوں کے سردار کی گود میں گزرا ہے، بچپنا ولیوں کے سردار کی گود میں گزرا ہے، بچپنا جنتی عورتوں کی سردار کی گود میں گزار لیا ہے۔ سرداری حسین کے گھر کی ہے، یہاں سے پتا چلا سرداری حسین کے گھر کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کربلا کے میدان میں حسین گئے، دولت کے لیے گئے، کرسی کے لیے گئے، تخت کے لیے گئے، تاج کے لیے گئے۔ ارے نادانو تمہارے ذہن کہاں تھے؟ مصطفیٰ کے در کے غلام، اللہ الصمد کہلانے والوں، کبھی تو سوچا ہوتا ارے سرداری تو مصطفیٰ کے خاندان میں ہے، سرداری تو امام حسین کے خاندان میں ہے۔ آپ دیکھیں حسین کے نانا جان ہیں، نبیوں کے سردار بنائے گئے ہیں، حسین کے بابا جان علی ہیں، ولیوں کے سردار بنائے گئے ہیں، حسین کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، جنتی عورتوں کی سردار بنائی گئی ہے۔ خود حسین کے بارے میں آقا فرماتے ہیں میرا حسین کل میدان محشر میں جب جنت میں جائے گا تو نوجوانوں کا سردار بنایا جائے گا۔ یہاں کی سرداری کیا ہے؟ حسین کو جنت کی سرداری ملی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو جنت کے لیے پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو جنت کے لیے رکھتے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جنت کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے عمل ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جنت مل جائے۔ ارے ہم جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں کا سردار تو اللہ نے حسین کو بنا دیا ہے۔ جہاں کی تمنا کرتے ہیں اللہ حسین کا بچپنا دیکھیں۔ آج ہم دیکھیں ہم بھی بچپنے کے عالم میں، آپ کے بچے یا آپ نے بچپنے کے عالم میں جب کوئی چیز لکھا کرتے ہیں نا، کبھی اپنی ماں کو دکھاتے ہیں ماں میں نے یہ لکھا ہے، ماں میں نے یہ بنایا ہے، کبھی باپ کے پاس جاتے ہیں، کبھی دادا کے پاس جاتے ہیں، ہم نے یہ بنایا ہے، ہم نے یہ لکھا ہے، دیکھو ہمارا لکھا وہ اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ گویا کہ کچھ بھی نہ ہو، ڈبے مار دیے ہوں، پین کی لکیریں کاٹ دی ہوں، خالی پھول پنگ الٹی سیدھی بنا دی ہو، لیکن جب بیٹا کی لکھائی، بیٹی کی لکیریں باپ دیکھتا ہے مچل کر کہتا بیٹا بہت اچھا ہے۔ لیکن آؤ حسین کی بتاؤ، آؤ حضرت حسن حسین کی ایک تاریخ میرے ذہن سے گزرتی ہے، ذہن میں گردش کر رہی ہے، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن ہے، حضرت امام حسین ہے، بچپنے کا زمانہ ہے، میرے حسین نے تختی کو لکھا ہے، تختی کو لکھا ہے، حسن نے بھی کچھ لکھا ہے، حضرت امام حسین نے بھی کچھ لکھا ہے۔ لکھنے کے بعد میں دونوں بھائی حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس جا کر کے عرض کرتے ہیں امی جان دیکھو حضرت حسن نے بھی لکھا ہے، میں نے بھی تختی لکھی ہے، بتاؤ تو صحیح حسن کی تختی اچھی ہے یا حسین کی تختی اچھی ہے، اس میں کس کا اچھا لکھا ہوا ہے؟ فاطمہ الزہرا نے تختی کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، حضرت حسن کی تختی پہ نگاہ ڈالی، حضرت حسین کی تختی پہ نگاہ ڈالی۔ وہ کون ماں ہوگی جو یہ نہ کہتے کہ میری بیٹی کی تختی اچھی ہے؟ لیکن حضرت فاطمہ سوچتی ہے اگر میں نے حسن کی تختی کو اچھا کہہ دیا حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، اگر میں نے حسین کی تختی کو اچھا کہہ دیا تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا، اور میں دلوں کو توڑنا نہیں چاہتی۔ اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگاتی ہے اور پیار سے کہتی ہے بیٹو جاؤ، آج تمہارا فیصلہ تمہاری ماں نہیں کرے گی بلکہ تمہارے بابا علی کریں گے، اپنے بابا جان کے پاس جاؤ، وہ بتائیں گے تم میں کس کی تختی اچھی ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے قدموں سے اب دونوں تختی کو لے کر کے حسنین چلے ہیں، حضرت امام حسن چلے ہیں، حضرت امام حسین اپنے بابا علی کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرتے ہیں بابا جان یہ حضرت حسن نے تختی لکھی ہے، یہ حسین نے تختی لکھی ہے، یہ تختی کس کی اچھی ہے، اس میں کس کا اچھا لکھا ہوا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں اے میرے لاڈلو، اے میرے بیٹو جاؤ اس بات کا فیصلہ اپنی امی سے کرا لو۔ دونوں بچے گردن جھکا کے کہتے ہیں ماں نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے اس کا فیصلہ ماں تو نہیں کرے گی لیکن تمہارا بابا علی ضرور کر دے گا۔ حضرت علی جو بڑے بڑے فیصلے کیا کرتے تھے آج کہتے ہیں اے میرے لال جب تمہارا فیصلہ تمہاری ماں فاطمہ نے نہیں کیا تو آج تمہارا فیصلہ تمہارا باپ علی بھی نہیں کرے گا، آج اس کا فیصلہ تمہارے نانا جان محمد الرسول اللہ فرمائیں گے۔
दोनों बच्चे फिर चले हैं छोटे छोटे कदमों से। किसकी बारगाह में जा रहे हैं? जिस बारगाह में वही इलाही आती है। किसकी बारगाह में जाते हैं? जिसकी बारगाह में जिब्रील हाजिरी दिया करते हैं। अल्लाह से जिसकी बारगाह में खुदा का पैगाम आता है, नबियों के सरदार जिसको बना के भेजा है। बस यूं कह देता हूं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस्फ कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वो बारगाह है जिसको आला हजरत ने कहा है ये खल्क यानी कि अल्लाह के तो बंदे हैं और हम तुम्हारे हमारे तुम्हारे ये आका हैं। अगर हमें कुछ मांगना है तो मुस्तफा की बारगाह में जाना होगा। हम जिसके गुलाम हैं, यही नवासे अपने नाना जान की बारगाह में जाते हैं और जाकर के अर्ज करते हैं, नाना जान हमने तख्ती को लिखा है, हमने तख्ती को लिखा है, बताओ तो सही इसमें किसकी तख्ती अच्छी है? हसन की तख्ती अच्छी है कि हुसैन की तख्ती अच्छी है? प्यारे आका ने तख्ती को लिया है और देख रहे हैं और कहा है कि क्या तुमने माँ से नहीं पूछा है, क्या बाबा से नहीं पूछा है? दोनों बच्चे कहते हैं माँ ने कहा बाप के पास जाओ, बाप ने आपके पास भेजा है। प्यारे आका सोचते हैं अब मैं किसकी तख्ती को अच्छा कहूँ, अब मैं किसकी तख्ती को गलत कहूँ? अगर हुसैन की तख्ती को अच्छा बता दिया हसन का दिल दुख जाएगा, अगर मैंने हुसैन की तख्ती को अच्छा बताया हसन का दिल दुखेगा, हसन की तख्ती को अच्छा बताया हुसैन का दिल दुख जाएगा। और मुझे तो रब ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, मुझे दुनिया में इसलिए नहीं भेजा किसी के दिलों को तोड़ दिया जाए, मैं तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया हूँ। प्यारे आका देख रहे हैं, लेकिन इतने में खुदा की तरफ से हुक्म होता है, गोया के मुस्तफा कहते हैं आज तुम्हारा फैसला जब तुम्हारी माँ फातिमा ने नहीं किया है, जब तुम्हारा फैसला तुम्हारे बाबा अली ने नहीं किया है, आज तुम्हारा नाना जान भी इसका फैसला नहीं बनेगा, इसका फैसला नहीं करेगा, बल्कि इसका फैसला फरिश्तों का सरदार जिब्राइल करेगा। अल्लाह समद खुदा की तरफ से जिब्राइल आते हैं, आने के बाद जिब्राइल से कहते हैं बताओ किसकी तख्ती अच्छी है? जिब्राइल कहते हैं इसका फैसला मैं नहीं बल्कि खुदा करेगा। अल्लाह समद कुर्बान चाहिए हुसैन की अजमतों पे। अरे जिसके बचपने के छोटे छोटे फैसले खुदा कर रहा है, लेकिन खुदा पैगाम क्या देना चाहता है? अल्लाह की तरफ से हमें दर्स क्या मिलता है, हमें मालूमात क्या होती है, हमें मामला क्या होता है? हजरत जिब्राइल गए हैं परवरदिगार तेरे महबूब के नवासे तेरे महबूब की बारगाह में खड़े हैं, तख्ती को लिए खड़े हैं। तख्ती किसकी अच्छी है? अब किसकी तख्ती को अच्छा कहा जाए? रब की तरफ से आवाज आती है जिब्राइल जाओ जन्नत से सेब लेके जाओ। ये रिवायत मुख्तलिफ है, एक रिवायत में मोती का जिक्र आता है कि जन्नत से मोती लेके जाओ, एक रिवायत में सेब का जिक्र आता है। मैं सेब की रिवायत को लेकर के चलता हूँ। जिब्रील को हुक्म हुआ जन्नत जाओ, जन्नत से सेब लेके जाओ, कुर्बान जाऊं। बचपने के आलम है, खुदा फैसला कर रहा है। जिब्राइल सेब लेके आता है, सेब दुनिया का नहीं बल्कि जन्नत से सेब आता है। जिब्राइल जमीन पर आते हैं, मुस्तफा की बारगाह में आकर के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये सेब है, इसको दोनों तख्तियों के बीच में उछाल दिया जाए, आसमान की तरफ बुलंद कर दिया जाए, जिसकी तख्ती पे आकर के सेब गिर जाएगा रब कहता है उसी की तख्ती अच्छी होगी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों तख्तियों को रखा है, सेब को आसमान की तरफ बुलंद किया है, आसमान की तरफ उछाला है। तारीख चीख चीख कर कहती है और बताती है जब जमीन से आसमान की तरफ सेब को उछाला था तो एक सेब था, लेकिन आसमान की जानिब से जमीन की तरफ सेब आया तो सेब एक नहीं बल्कि सेब के दो टुकड़े होके आए थे। आधा हसन की तख्ती पे गिरा था, आधा हुसैन की तख्ती पे गिरा था। गोया के रब कहता है ना तो हुसैन की तख्ती गलत है ना हसन की तख्ती गलत है। गोया के रब ने दोनों के दिल को राजी कर दिया और बता दिया अगर किसी ने कोई से नवासे का दिल दुखा दिया तो समझो कि उससे खुदा भी राजी नहीं। रब ने फैसला कर दिया अगर वो सेब हसन की तख्ती पे गिर जाता तो हुसैन नाराज होते, हुसैन की तख्ती पे गिर जाता तो हसन नाराज होते। रब के फैसले ने बता दिया ये मेरे महबूब के नवासे हैं, अगर तुमने किसी का दिल दुखा दिया तो तुमसे खुदा भी राजी नहीं होगा। जब खुदा खुदा होकर अपने महबूब के नवासों को राजी करना चाहता है, फिर हम गुलामों को इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत करना चाहिए, कितना प्यार करना चाहिए। लेकिन आज हमारे प्यार हैं, आज हमारी मोहब्बतें हैं, बस मुहर्रम का चांद दिखता है तो हम बस हुसैन हुसैन कर लेते हैं, उसमें भी खुराफात होना शुरू हो गई। कहीं हुसैन के नाम पे ढोल बजा रहे हैं, कहीं हुसैन के नाम पर आग पे चला जा रहा है,
کہیں حسین کے نام پر کھانے نہیں بننے، طرح طرح کی خرافات ہوتی جا رہی ہیں۔ یاد رکھو حسین کا جو پیغام تھا نا کربلا کے میدان کا، یہ محرم کا مہینہ پیغام دیتا ہے۔ دیکھو تو صحیح حسین نے سر کربلا میں جھکایا ہے، وہاں پر پنکھے نہیں تھے، وہاں پر ایسیاں نہیں تھا، وہاں ان کا وطن نہیں تھا، وہاں کوئی ایسی مساجد نہیں بنی تھی، بلکہ تب تو ہی کربلا کی ریت تھی۔ اللہ حسمت آج ہم بہانے کرتے ہیں، آج ہم بہانے کرتے ہیں، لیکن اگر بہانے کرنے والوں، حسین سے محبت کرنے والوں، کبھی حسین سے پوچھنا حسین تیرے پاس تو پانی نہیں تھا، تو کہتا مولا وضو کیسے کروں، لیکن حسین نے تیمم کیا ہے، اپنے سر کو جھکا کے بتا دیا مجھے تلواروں کا ڈر نہیں ہے، مجھے جھنکاروں کا ڈر نہیں ہے، مجھے تیروں کا خوف نہیں ہے، میں تلواروں کے خوف سے اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکانے سے نہیں رکتا، سر کٹ جائے تو کٹ جائے لیکن میری نماز قضا نہ ہو جائے، میرے سجدے قضا نہ ہو جائے۔ اگر سر کٹ جائے گا مجھے تکلیف ہوگی اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ نہیں ہوگا تو میرے نانا جان محمد الرسول اللہ کو تکلیف ہوگی، اور میں سر کٹا کے اپنی تکلیف تو برداشت کر سکتا ہوں، نمازیں چھوڑ کے خدا کو ناراض نہیں کر سکتا۔ میرے حسین نے کیسا پیار دیا ہے، نماز اور قرآن کا کربلا کے میدان سے کیسا درس ملتا ہے۔ حسین نے سر کٹایا ہے تو سجدے میں کٹایا ہے، حالت نماز میں سر کو کٹایا ہے، شہادت ہوئی ہے تو سجدے کی حالت میں ہوئی ہے۔ لیکن جو ظالموں نے امام حسین کے سر کو نیزے پہ بلند کیا ہے تو حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا دیا اور بتا دیا لوگوں حسین کا سر تو کاٹ سکتے ہو لیکن حسین سے قرآن کو الگ نہیں کر سکتے ہو، نماز کو جدا نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ الصمد، ہمیں چاہیے حسین سے سچی محبت کریں۔ حسین کی محبت یہ ہے، پیغام یہ کربلا سے ملتا ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم قرآن سے محبت کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ جب ہم یاد کریں گے نا حسین نے کیسی پریشانی کے عالم میں سجدے کو نہیں چھوڑا، اور ہم بستر پر لیٹے رہتے ہیں، صبح کے وقت میں اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ہم مسجد نہیں جاتے، جو نمازوں کے ٹائم پر بستر پر لیٹا رہتا ہے لاکھ کہے حسینی حسینی ہو نہیں سکتا ہے، اور تم زبان سے کچھ نہ کہو، بس حسین کی نماز کو یاد کر کے اپنی ساری مشکلوں کو چھوڑ کے خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ مجھے امید ہے کل قیامت کے دن حسین نے اگر تم سے محبت کی ہے، تم نے حسین سے محبت کی ہے، حسین نے تم سے محبت کی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہمیں حسین سے پکی سچی محبت کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی دعا کرتے ہیں یا اللہ جب تک زندہ رہے حسین کی محبت میں زندہ رہے، دنیا سے جائیں تو حسین کی محبت میں دنیا سے جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کی برکت سے زندگی، دنیا کی زندگی بھی انقلاب پیدا ہوگا، دنیا کی زندگی بھی سمر جائے گی، حسین کی محبت سینے میں ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہماری آخرت کی منزل بھی کامیاب ہو جائے گی۔